السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ اس نماز کو لوگ شب برات یا شب قدر کی نماز کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ اس نماز کو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ اس کو جمعے کے دن بھی پڑھتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی راتوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نماز میں ہم 300 بار یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کو اگر یہ تسبیح یاد کرنی ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، تو اس کے لیے میں نے الگ سے شارٹ ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور کامنٹ میں بھی مل جائے گا نیچے۔ آپ کہیں سے بھی جا کر یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ شارٹ ویڈیو میں وہ بار بار ریپلے ہوتی رہے گی، آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا۔ تو اب اس کا طریقہ دیکھتے ہیں، اور اگر اس کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ نیت کے لیے بھی بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، نیت کیسے کرنی ہے۔ تو نیت کا مسئلہ میں آپ کو لاسٹ میں سمجھا دوں گا، اور اس کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو امیج کے ساتھ سمجھاؤں گا، امیج میں دکھا کے، تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے۔ تو ہمیں اس میں 300 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 75 بار ہوگا، 75 ٹائمز ایک رکعت میں، تو 4 رکعت میں ہمارا 300 بار ہو جائے گا۔ اب اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، دونوں طریقے میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، وہ دونوں ہی طریقے میں آپ کو امیج میں دکھا دوں گا، دونوں میں کیا فرق ہے، تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو آپ کو۔ تو ایک طریقے میں یہ ہے کہ ہم جب کھڑے ہوں گے، نیت باندھیں گے، تو الحمدللہ سے پہلے 15 بار پڑھیں گے یہ تسبیح، اور پھر سورت پڑھنے کے بعد پڑھیں گے 10 بار۔ تو یہ ہمارا جب ہم نیت باندھ کے کھڑے ہوں گے اس ٹائم یہ ہو گیا ٹوٹل 15 بار۔ اور پھر ہم رکوع میں، اور یہ جو تسبیح ہے بعد میں ہم رکوع میں سجدے میں جتنی باری پڑھیں گے، ان کا آسان سا طریقہ ہے کہ رکوع میں یا سجدے میں جو بھی آپ کو پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، وہ پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ سے پہلے 15 بار پڑھ لی، اور سورت کے بعد 10 بار ہو گئی۔ پھر رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں 10 بار پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پھر 10 بار پڑھیں گے، پھر پہلا سجدہ کریں گے، پھر 10 بار پڑھیں گے، پھر جب بیٹھ جائیں گے پھر 10 بار پڑھیں گے، پھر جب دوسرا سجدہ کریں گے پھر 10 بار پڑھیں گے۔ تو یہ ہماری ہو گئی ٹوٹل 75۔ اور پھر جب دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھیں گے اس ٹائم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے جب ہم کھڑے تھی نیت باندھ کے وہاں ہم نے 25 بار پڑھ لیا۔ دوسرا جو طریقہ ہے اس کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ہم نے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی تھی 15، اور سورت کے بعد 10 پڑھی تھی 25، تو وہاں پہ صرف 15 پڑھیں گے ہم، اور وہ 15 پڑھیں گے لاسٹ میں سورت پڑھنے کے بعد۔ اور جو 10 یہاں پر کم ہوئی ہے وہ ہم کور کریں گے جیسے ہم دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں بیٹھتے ہیں وہاں پر، اور پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں ہم نہیں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھیں گے صرف یہ تسبیح پڑھنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ ہماری ایک رکعت میں 75 بار ہو جائے گی۔ امیج میں آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں، امیج کا اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں نیت کا مسئلہ۔ اب نیت کا مسئلہ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کہ تراویح کی نیت کیسے کرنی ہے، صلاۃ التسبیح کی نیت کیسے کرنی ہے، اور عید کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک اصل مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اس بات کو، کیونکہ وہ بچپن سے وہی بولتے چلے آ رہے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں واسطے نماز کے، واسطے نماز پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ جو نیت ہم کرتے ہیں، یہ نیت جو بعد میں چل پڑی ہے ایسے زبان سے بولنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے، میں بھی بچپن سے ایسا پڑھتا ہوا آ رہا تھا، لیکن جب مدرسے میں گیا میں نے وہاں کتابیں پڑھی، وہاں مجھے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ نیت ہے کہ آپ نے دل میں کیا نیت کرے۔ اب آپ خود سوچیے، جب آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کس نیت سے کھڑے ہوئے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں یا صلاۃ التسبیح کی نیت سے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ کی نیت صلاۃ التسبیح کی ہے نا، تو یہی آپ کی نیت ہے، بس یہ کافی ہے۔ اگر آپ جمعے کی نماز پڑھنے گئے ہیں تو آپ کی جمعے کی نماز کی نیت ہے نا، آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تو کھڑے نہیں ہوئے ہیں، تو یہی آپ کی نیت ہے، اور یہ کافی ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، باقی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں زبان سے، باقی ضروری نہیں ہے۔ دل میں آپ کے ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ آپ امیج کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ شیئر کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔